السلام علیکم۔ تمام ساتھی اور آن لائن والے حضرات و مستورات قرآن کریم کھول لیں۔ انشاءاللہ تفسیر قرآن کریم کا سبق ہوگا۔ گزشتہ سبق میں سورۃ الفجر کھول لیں۔ سورۃ الفجر گزشتہ سبق جو ہوا تھا اس میں آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 23 ہم نے پڑھی تھی، ترجمہ ہوا تھا، تفسیر آپ کے سامنے آئی تھی۔ پہلے ایک ساتھی اس کا ترجمہ کر دیں تو پھر آگے پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 23 تک۔ جی آپ حضرات کی توجہ قرآن کریم کی طرف ہو۔ میرے رب نے مجھے عزت دی، لیکن اس کا یہ جملہ کوئی بطور شکر نہیں ہے، بطور فخر و غرور کے کہہ رہا ہے، یعنی کہ میں ہی کیا تھا اس کا، میں ہی اس کا مستحق اور حقدار تھا۔ بات سمجھ گئے؟ ورنہ تو یہ اشکال کوئی بھی آپ پہ کر سکتا ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، یہ تو شکر کا کلمہ ہے، لیکن اس کا یہ جملہ بطور شکر نہیں بلکہ بطور فخر و غرور کے ہے۔ اور فخر و غرور کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا کہ اپنے آپ کو اس نعمت کا ہی حقدار سمجھتا ہے کہ میرا حق تھا تو مجھے ملا، نعوذ باللہ۔ جی ذلیل کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں ایک چیز پہ غور کیجئے گا، آیت نمبر 15 میں بھی فیقولو آیا اور آیت نمبر 16 میں بھی فیقولو آیا ہے نا، لیکن دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ پہلے والے یقولو کا تعلق ہے فخر و غرور سے، اور دوسرے والے فخر و غرور کا تعلق ہے کس سے؟ شکایت سے۔ یہ بھی ششماہی امتحان کا سوال بن سکتا ہے کہ دونوں یقولو میں کیا فرق ہے۔ جی جی شاباش۔ عرش، ربک سے مراد اللہ آئیں گے، یعنی اللہ کا عرش آئے گا، عرش کو لایا جائے گا۔ جی کیا فائدہ ہے، ماشاءاللہ، سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، اب دوسری بات آپ حضرات سے پوچھنی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ہم نے 15 سے لے کر 23 تک کی آیتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، تو اب کون بتا سکتا ہے کہ آیت نمبر 15 اور 16 میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سبب مرض، سبب وہ کیا ہے؟ سبب مرض کیا ہے؟ حب دنیا ہے۔ سبب مرض حب دنیا۔ اور آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 20 تک کیا ہے؟ بیان مرض۔ کیا ہے؟ بیان مرض میں کتنی خرابیاں ہیں؟ 4 کمزوریاں، 4 خرابیاں بتائی۔ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 23 تک کیا ہے؟ علاج مرض، اور علاج مرض کیا ہے؟ تذکیر قیامت، آخرت کو یاد کرو۔ سمجھ میں آ گئی؟
یہ سبق الحمدللہ ہو چکا ہے. آج ہم آگے پڑھتے ہیں. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. یہ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 30 تک اور اسی پہ انشاءاللہ سورۃ الفجر ختم ہو رہی. سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں پچھلی آیات کا مضمون ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور پچھلی آیات کا مضمون کیا تھا کہ جب یہ نافرمان قیامت کے دن پہنچے گا، جہنم کو دیکھے گا، فرشتوں کو دیکھے گا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس دن اس کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اب اس سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک ہم پہنچے تھے. اب اس سمجھ آنے کا فائدہ نہیں. کیوں؟ وقت ہاتھ سے نکل گیا، وقت نکل گیا. اسی مضمون کو ذہن میں رکھ کر اب آگے ترجمہ آپ غور سے سنیں. فرماتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یہ بندہ کہے گا، بریکٹ میں لکھے نافرمان، نافرمان کی بات ہو رہی ہے نا. یہ بندہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، ہائے کاش، قدم تو کہ میں بھیج دیتا، ہائے کاش کہ میں بھیج دیتا. بریکٹ میں لکھیں زندگی میں، ہائے کاش کہ میں بھیج دیتا زندگی میں، لحیاتی، اپنی اس اخروی زندگی کے لیے، اپنی اس اخروی زندگی کے لیے. دیکھیں کیا پتہ چلا کہ آخرت میں جو کچھ پہنچے گا اس کو بھیجنا کہاں سے ہے؟ اس دنیا سے. وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر جو مٹیریل جانا ہے اعمال کی شکل میں وہ اس دنیا سے جائے گا. اس دن یہ حسرت ہوگی اور یہ بندہ کہے گا کہ ہائے کاش کہ اپنی دنیا میں ہی میں اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. سمجھ میں آ گئے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. بس اس دن لا يعذب عذابه احد، اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکتا. اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکتا. دنیا کی ساری سختیاں، مشکلات، تکلیفیں، سب آلام ایک طرف ہو جائے،
لیکن عذاب کا ایک نقطہ ایک طرف ہو جائے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ گیا؟ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن کوئی اللہ کے جکڑنے کی طرح جکڑ نہیں سکتا. جکڑنا جانتے ہیں نا، باندھنے کو کہتے ہیں. یوثقو کے معنی آتے ہیں باندھنا، جیسے رسی سے کوئی چیز مضبوط باندھ دیتے. کہتے ہیں پولیس نے مجرم کو جکڑ لیا، مضبوط پکڑ لیا. اور اس دن اللہ کے جکڑنے کی طرح، کاف کے ساتھ ہے، کوئی جکڑ نہیں سکتا. تو اللہ کا عذاب بھی، اللہ کی جکڑ بھی انوکھی ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہ آیت کا ترجمہ سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ جو آیت نمبر 24 ہے، آیت نمبر 24 ہے، اس کے ساتھ لکھیں، آگے ترجمے میں جانے سے پہلے یہ بات لکھ لیں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. دو مضمون الگ الگ ہو جائیں گے. لیکن آیت نمبر 24 میں فائدے کے عنوان سے لکھ لیں. آیت نمبر 24 میں حسرت مجرمین کا بیان ہے. حسرت مجرمین کا بیان ہے. حسرت ہوگی، ہائے کاش، یہ حسرت کا جملہ ہے نا. لکھ لیا؟ نیچے لائن میں لکھے فائدہ نمبر 2، آیت نمبر 25 اور 26 میں، آیت نمبر 25 اور 26 میں کیفیت گرفت خداوندی کا بیان ہے. آیت نمبر 25 اور 26 میں کیفیت گرفت جانتے ہیں نا، پکڑ، کیفیت گرفت خداوندی کا بیان ہے. سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک اس دن مجرم کو، نافرمان کو کیسے پکڑیں گے، گرفت کیسے ہوگی اس کی، اس کو بیان کیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ بات یہاں ختم. آگے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس کے ترجمے سے پہلے بریکٹ میں آپ کو ایک جملہ لکھنا پڑے گا. بریکٹ میں لکھیں پہلے، مومن سے اس کی موت کے وقت کہا جائے گا. یہ جملہ بریکٹ میں آنا چاہیے. مومن سے اس کی موت کے وقت کہا جائے گا. یہ لکھ لیا؟ بریکٹ بند کر دیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ روح جو اطمینان کے ساتھ رہنے والی تھی. اے وہ روح، نفس سے مراد روح ہے. مومن کی موت کے وقت جب اس کی روح فرشتہ نکالے گا تو اس سے مخاطب ہو کے کہے گا اے روح جو اطمینان کے ساتھ رہنے والی تھی، یعنی دنیا میں. دیکھ لیا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ اکبر. لوٹ آ اپنے رب کی طرف. لوٹ آ اپنے رب کی طرف. یہ فرشتہ کس کو کہہ رہا ہے؟ مومن کی روح سے کہہ رہا ہے. لوٹ آ اپنے رب کی طرف. اور آگے فرمائے راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس حالت میں کہ تو اس سے راضی، یعنی مومن کی روح کس سے راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور مرضیہ، اور اللہ تعالیٰ کس سے راضی؟ اس بندے کی روح سے راضی. تو ساری کامیابی، خوشیاں، نجات سب مل گئی. لکھ لیا؟ لوٹ آ اپنے رب کی طرف،
اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. لکھ لیا؟ فادخلی فی عبادی، بس تو داخل ہو جا فی عبادی، میرے بندوں میں. تو داخل ہو جا میرے بندوں میں. بریکٹ میں لکھے مقربین. اللہ کے خاص بندے کون ہوتے ہیں؟ مقربین، صالحین، اولیاء. تو داخل ہو جا میرے بندوں میں. مقربین لکھا. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. سمجھ گئے؟ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ اب دیکھیں دوستو، آج کی جو آیات ہے، آیت نمبر 24، 25، 26، یہ جو شروع کی 3 آیتیں تھی نا، اس کے مخاطب مجرمین تھے. اس لیے آپ کو عنوان لکھوایا حسرت مجرمین. یہی لکھا نا، حسرت. یہ 3 آیتیں مجرمین سے متعلق ہے. لیکن اللہ کے کلام کا مزاج ہمیشہ سمجھیں کہ اس دین میں مایوسی نہیں ہے. اگر صرف عذاب اور خوف کے تذکرے پر بیان ختم کر دیا جائے، یہ مومن پریشان ہو کے اٹھے گا کہ اب کیا کریں، ہے نا؟ اس لیے ہمیشہ اللہ پاک جب عذاب سے ڈراتے ہیں، قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے فوراً بعد اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، مومنین کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے لیے بشارتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اب یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب ترجمہ لکھ لیا نا آپ حضرات نے. اب نیچے پھر لکھیں فائدہ. آیت نمبر 27 سے لکھیں، آیت نمبر 27 سے بشارت برائے مؤمنین. آیت نمبر 27 سے بشارت برائے مومنین عند الموت. عند الموت کا کیا مطلب؟ موت کے وقت. موت کے وقت. عند کے معنی آتے ہیں وقت کے. آیت نمبر 27 سے بشارت برائے مؤمنین عند الموت کا بیان ہے. سمجھ گئے؟ اب مومنین کو اللہ پاک خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور خوشخبری بھی کس وقت؟ عند الموت. جب اس کی موت کا وقت آئے گا، فرشتہ آ کے اس کو خوشخبریاں دے رہا ہے. بشارت برائے مؤمنین عند الموت کا بیان ہے. یہ لکھ سمجھ گئے؟ اس کا عنوان بھی سمجھ میں آ گیا دوستو؟ اچھا، اب یہاں پر 2 باتیں سمجھنے کی ہے. ایک بات یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتہ اللہ کی طرف سے آ کے کہتا ہے اے وہ نفس، اے وہ روح جو مطمئن تھی زندگی میں، جس نے اطمینان کے ساتھ گزاری. تو نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو لکھیں. نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ لکھ رہے ہیں دوستو؟ جو بندہ زندگی میں اللہ کے تمام فیصلوں پر مطمئن اور راضی ہو. جو بندہ زندگی میں اللہ کے تمام فیصلوں پر مطمئن اور راضی ہو، اور اطاعت الہی اور ذکر اللہ، اور اطاعت الہی اور ذکر اللہ اس کی طبیعت اور مزاج بن جائے. بڑی عجیب بات کی.
نفس مطمئنہ پہ آنا آسان نہیں ہے دوستو، ہے مجاہدے والا کام، ریاضت والا کام، محنت والا کام۔ میں عرض کر رہا ہوں دوبارہ، جو بندہ زندگی میں اللہ کے تمام فیصلوں پر مطمئن اور راضی ہو اور اطاعت الہی اور ذکر اللہ اس کی طبیعت اور مزاج بن جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک چیز کا مزاج بننے میں کتنا وقت لگتا ہے نا؟ آج دیکھیں نا، رات کے کھانے کا مزاج ہے، طبیعت ہے نا، تو عشاء کے بعد نیند اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک رات کا کھانا نہیں کھایا۔ کم کھائیں گے، ایک دانہ پھل کھائیں گے، لیکن کھائیں گے ضرور، اور اگر بغیر کھائے سو گئے تو اگلے دن سب کو بتائیں گے کہ رات کھائے بغیر سویا ہوں، ہے نا؟ یہ شکایت انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اپنی طبیعت سے چھوٹ کر آیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب خود بتائیں کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کا ذکر طبیعت اور مزاج بن جائے، اور آج اگر میں نے استغفار 200 مرتبہ نہیں پڑھا، درود شریف 300 مرتبہ نہیں پڑھا، اور رات مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ نفس مطمئنہ کی تعریف آ گئی۔ اگر ششماہی امتحان میں آ جائے کہ نفس مطمئنہ کی تعریف لکھیں، لکھ لیں گے انشاءاللہ؟ آخری بات لکھیں، نکتہ، ایک نکتے کی بات، بہت اہم نکتہ ہے دوستو۔ یہ ہم بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے جتنی باتیں سنتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان حضرات نے بہت گہرائی کے ساتھ قرآن اور حدیث کو دیکھا ہوتا ہے، اس سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے ان کی کوئی بھی بات قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہوتی۔ اب اس نکتے کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو اپنے اکابر بڑوں کی ایک بات سمجھ آ جائے گی جو ہمیشہ ہم بیانات میں سنتے ہیں۔ لیکن نکتہ، آخری 2 آیات سے، آخری 2 آیات سے اللہ تعالی نے اشارہ کر دیا، آخری 2 آیات سے اللہ تعالی نے اشارہ کر دیا کہ صالحین و اولیاء کی صحبت اختیار کرنے والا، صالحین و اولیاء کی صحبت اختیار کرنے والا جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، 2 آیتوں کا جوڑ دیکھیں، فادخلی فی عبادی وادخلی، ترجمہ کیا کیا؟ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور بندوں کے ساتھ آپ نے بریکٹ میں کیا لکھا تھا؟ مقربین نا، صالحین۔ تو جب اس کا ذکر کیا، آگے فوراً کیا فرمایا؟ وادخلی جنتی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ جنت بھی ملتی ہے، اور جنت بھی ان کے ساتھ ملتی ہے نا؟ اس لیے ہمیشہ نیک صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، صالحین کی صحبت انسان اختیار کرے۔ آج بروں کی صحبت کا زمانہ ہے، برائیوں کی صحبت کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ کوشش کریں، وقت نکالیں، اپنے بڑوں کی نسبت کو، صحبت کو حاصل کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الفجر ختم ہو گئی، اور جب سورت ختم ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ تو اب آپ لوگ ٹیسٹ کی تیاری کریں۔ السلام علیکم۔